بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یا دوا۔ دسمبر کی سرد رات میں دن بھر کی مصروفیت، تھکاوٹ کے بعد کھانا کھانے کے بعد اپنی پسندیدہ جگہ اپنے حجرے یا اسٹڈی میں گرم گداز رضائی کی طرف بڑھا تاکہ اپنے آپ کو تھکاوٹ سے آزاد کرنے کے لیے رضائی کی نرم و گداز آرام دہ آغوش میں راحت آسودگی دے سکوں۔ سردیوں میں تھکاوٹ اتارنے، جسم کو آرام دینے کے لیے یقیناً آرام دہ گداز بستر کے ساتھ روئی سے بھری ہوئی رضائی سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں بھی معمول کی طرح رضائی کی شفیق پناہ گاہ کا لطف لینے اپنے بستر پر لیٹ کر رضائی اپنے پہ اوڑھ کر مراقباتی حالت سے گزر کر نیند کی پرسکون آغوش میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ سرد راتوں میں بچپن سے رضائی میں سونا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ جوانی کی منزلیں گزارنے کے بعد اب عمر کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں جسم آرام طلب زیادہ ہو گیا تھا، لیکن آج جب میں رضائی میں لیٹا تو راحت، سکون، لطف و قرار اور زیست آمیز حرارت مجھے سرشاری کیف عطا نہیں کر رہی تھی۔ میں نے دماغ کو ڈھیلا چھوڑا تاکہ رضائی کی حرارت و گداز سے میں مدہوش نیند کی وادی میں اتر سکوں، لیکن زندگی میں شاید پہلی بار رضائی کی حرارت گداز مجھے راحت سے ہمکنار نہیں کر رہا تھا۔ غور کیا تو دماغی الجھن، اضطراب تھا جو جسم کو سکون میں جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک خیال ندامت، شرمندگی تھی جو مجھے آرام کی بجائے مزید مضطرب کر رہی تھی۔ شرمندگی سے بھرا خیال اپنے دماغ کو بار بار اس خیال سے جھٹک رہا تھا، لیکن خیال آسیب بن کر دل و دماغ سے چمٹا جا رہا تھا۔ آج صبح حسب معمول جب دفتر گیا تو بہت سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب میں چند لوگوں سے مل رہا تھا تو ایک کمزور غریب عورت بیمار بچے کو اٹھائے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں کب اس سے ملتا ہوں۔ میں جلد ہی اس کی بے قراری دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور بولی، صاحب جی، مجھے میاں صاحب نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ جب سے سردی آئی ہے میرے بچے کا بخار اترتا ہی نہیں، دوائی دیتی ہوں تو اترتا ہے، لیکن پھر ایک دو دن بعد دوبارہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کو دیکھیں، کوئی نظر بد، جادو یا آسیب تو نہیں؟ اس کو بار بار بخار کیوں ہو جاتا ہے؟ بخار کے ساتھ گلا خراب اور کھانسی بھی ہے۔ میں بہت غریب ہوں، ڈاکٹروں کی فیس نہیں دے سکتی۔ اس کو دم کریں، اس کا جادو اتاریں تاکہ اس کو بخار نہ ہو۔ ممتا بیچاری اپنے بچے کی بیماری بخار سے تنگ آ چکی تھی، اوپر سے غربت کے عافیت نے ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ غریب لوگ ڈاکٹروں، اسپتالوں کی بجائے ہمارے جیسے بابوں بزرگوں کے پاس شفا کے لیے دھکے کھاتے ہیں۔ میں نے بچے کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا، خوراک کی کمی، دوا کی کمی اور سردی کی وجہ سے بخار نے طوالت پکڑ لی تھی۔ بچے کے سرد ٹھٹرے لرزتے ہونٹ، زرد آنکھیں بتا رہی تھی کہ بخار اور سردی اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ بچے کی حالت بتا رہی تھی
توجہ نہ دی تو زندگی کی کچی ڈور ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے پوچھا، میاں صاحب تنخواہ اور دوائی کے پیسے نہیں دیتے؟ تو بیچاری ماں بولی، صاحب جی تنخواہ سے روٹی پانی پورا ہوتا ہے، دوائی کے پیسے نہیں بچتے، تو اس کو سردی سے تو تم بچا سکتی ہو۔ بیچاری خوف زدہ لہجے میں بولی، آپ نے میاں صاحب کو نہیں بتانا، ہمارے پاس گرم بستر رضائی نہیں ہے، پرانے پھٹے کمبل ہیں جو سردی نہیں روکتے، اس لیے میرے بچے کا بخار بھی نہیں اتر رہا۔ میں کاغذ وغیرہ جلا کر کمرہ گرم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن سردی اس قدر زیادہ ہے کہ کمرہ گرم نہیں ہوتا۔ میاں صاحب کو بہت دفعہ کہا گرم بستر دے دیں، لیکن وہ کہتے ہیں پرانے بستروں سے گزارا کرو۔ بیچاری ماں اپنی مجبوریوں اور میاں صاحب کے ناروا سلوک کا رونا روتی رہی، پھر چلی گئی۔ اب جب میں نرم و گداز حرارت آمیز رضائی کی آغوش میں حرارت کی تلاش میں تھا تو بیمار بچے کے کانپتے لرزتے ہونٹ، زرد آنکھیں، ماں کی آہ و بکا پریشانی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر کروٹیں لیتا رہا، آخر ایک خیال جگنو کی طرح میرے دماغ میں چمکا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس بچے کے قریب رہتا تھا، اس کو کہا، یار 2 گرم رضائیاں گدے تکیوں سمیت اس ایڈریس پر ابھی دے کر آؤ۔ ساتھ ہی عورت کا فون نمبر بھی دیا جس سے وہ مجھے پچھلے کئی دن سے بات کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس دوست کا فون آیا کہ کام کر دیا گیا ہے۔ اب میرے دماغ کو تھوڑا سا قرار آ گیا۔ 3 دن گزر گئے تو وہی عورت اپنے بچے کے ساتھ میرے سامنے اس طرح آئی کہ بیمار بچہ گود سے اتر کر زمین پر کھڑا تھا۔ عورت تیزی سے میری طرف آئی، صاحب جی اس کا بخار اتر گیا ہے، اس کو ایک اور دم کریں۔ تو میں بولا، بیٹی یہ دم کا نہیں، رضائی کا کمال ہے۔ پھر بیچاری بہت زیادہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی اور میں سوچنے لگا، سرد اور برفیلی راتوں کو جب ہم گرم گرم ریشمی گداز رضائیوں میں نیند کے مزے لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں سرونٹ کوارٹر میں نوکروں کے پاس بستر ہے کہ نہیں، گلی میں سیکیورٹی گارڈ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، پارکوں میں، سڑکوں کے کنارے، انڈر پاسوں کے نیچے، فٹ پاتھوں پر غریب مجذوب برفیلی سردی میں موت کی وادی میں خاموشی سے اتر رہے ہیں۔ سردی کے ستائے ہوئے ہیں، کیا اس طرح ہماری باتیں قبول ہوں گی جب غریب کے بچے اس طرح سردی سے سکڑ کر ٹھٹرتے رہیں گے؟ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔